السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اذان کی شروعات کیسے ہوئی، اس بارے میں آج ہم لوگ دیکھیں گے کتاب المسائل میں۔ اور رفعت قاسمی کے مسائل اذان سے یہ بات کو میں لیا ہوں۔ دلیل جیسا کہ کتاب الفقہ میں جلد 1 پیج نمبر 497 پر، اور فتاوی تحتا بھی جلد 1 پیج نمبر 79 پر، اسی طرح ابو داؤد کی حدیث میں، اور تمام دلیل سے یہ بات ثابت کیا گیا ہے کہ اذان کی شروعات کس طرح ہوئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے، یعنی کہ لگ بھگ قریباً پہلی ہجری، اس وقت اذان کی ابتدا ہوئی تھی، اذان کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ کس طرح؟ تو سب سے پہلے مسلمانوں کی آبادی کم تھی، تو اس وقت آس پاس میں سب مسلمان رہتے تھے، تو کسی طرح نماز ہو جاتا تھا، بنا اذان کی ہی نماز ہو جاتا تھا، ضرورت نہیں پڑتا تھا، سب سامنا سامنے تھا، اذان جب نماز پڑھنا ہوتا پڑھ لیا جاتا تھا۔ لیکن جب آبادی مسلمانوں کی بڑھی، تو ظاہر سی بات ہے بہت سے مسلمان دور میں رہتے ہیں، تو اب ایک وقت میں جماعت کے ساتھ نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھاتے، تو دور والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ابھی نماز پڑھایا جا رہا ہے، امام مطلب جماعت چل رہا ہے؟ یہ بات دور والے مسلمانوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا جماعت چھوٹ جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ پاتا تھا۔ تو اس الجھن کو دور کرنے کے لیے، یعنی کہ جماعت پانے کے لیے، ایک وقت میں سب نماز پڑھ پائے، اس کے لیے سب صحابہ نے رضی اللہ عنہما نے ایک مشورہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے اس بات کی اطلاع ہو جائے، جانکاری ہو جائے کہ اب جماعت ہونے والی ہے، ہم لوگ سب نماز کے لیے آ جائے، ایسے کیا کیا جائے؟ مشورہ میں بیٹھا گیا۔ تو مشورہ میں کچھ صحابہ نے یہ فرمایا کہ ناخوش بجائے جائے، یہ ایک طرح کی آواز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یعنی کہ عیسائی اس طرح کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں کریں گے۔ دوسرا، یعنی کہ ایک موقف یہ بھی آیا، صحابہ نے فرمایا کہ سنگ، یہ کیا آواز ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک آواز کی ہی قسم ہے، اس کو بجایا جائے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ پھر کچھ نے کہا کہ آگ جلایا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جو آگ پوجا کرتے ہیں ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو اس طرح کے مشورہ میں یہ سب بات ہوئی۔ آخر میں مشورہ پورا نہیں ہوتا ہے تو سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن زید، وہ اس بارے میں فکر رہتے ہیں، رات میں سوچتے ہیں، تو اس کے خیال میں ایک فرشتہ آتا ہے اور اذان اور اقامت کی جو کلمات ہے وہ اس کو سپنے میں سکھا دیا جاتا ہے۔ سپنے دیکھنے کے بعد صحابی عبداللہ ابن زیاد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات بتاتا ہے۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے، یعنی کہ پتہ چل جاتا ہے، یعنی کہ اذان کے کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ادھر خواب سے بھی پتہ چلا جو صحابی ہے عبداللہ ابن زید، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ بات اچھا، یہ ساری باتیں کی دلیل امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، ابن ماجہ وغیرہ سے روایت کیا گیا ہے، جو کتاب الفقہ میں جلد 1 پیج نمبر 497 پر لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا کتاب المسائل میں یہ بات لکھا ہوا ہے، جب اذان کے کلمات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھایا گیا، اور وہ جب اذان دینے گیا تو اس کی آواز سن کر، یعنی کہ اذان کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اپنا کپڑا وغیرہ جو بھی تھا، چادر وغیرہ، اس کو لپیٹ کر جلدی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور یہ فرمایا کہ اس طرح کے کلمات، یا جو اذان دیا گیا اس طرح کے کلمات، اس کو تو میں نے بھی سپنے میں
خواب میں دیکھا۔ تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا اور اذان کا یہ طریقہ امت میں رائج ہو گیا، یعنی کہ امت میں یہ چالو ہو گیا۔ یہ بات طحاوی شریف، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے جلد 1 پیج نمبر 79 یعنی کہ 79 پر، ابو داؤد میں جلد 1 پیج نمبر 76 پر، اسی طرح اور بھی دیگر کتابوں میں یہ بات آئی ہے۔ اچھا، یہ تو خواب کی بات ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کی بھی بات آ گئی اس میں، لیکن سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے یعنی کہ اذان دیا جائے تو تم اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو۔ تو اس آیت سے بھی اذان کی دلیل لی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔